अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु की ज़मीन पर इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मदनी जाम तक़सीम करने वाले ऐसे मर्द कामिल अब भी मौजूद हैं जो फैशन की आफत में गिरफ्तार लोगों को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा का असीर बनाने के ख्वाहा हैं। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का खास करम है कि उसने हमें इस पुरफितन दौर में तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी का मदनी माहौल और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अबू बिलाल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया जैसे वली कामिल की सोहबत बाअसर से नवाजा। यकीनन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया उन अज़ीम हस्तियों में से एक हैं जिनकी मुखलिसाना जिद्दोजहद की बरकत से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमान बिलखुसूस नौजवान बुराइयों से ताइब होकर नेकियों की राह पर गामज़न हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बिला मुबालगा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अपने सुन्नतों बयानात के ज़रिए लाखों मुसलमानों के दिलों में मदनी इनक़िलाब बर्पा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मकतबतुल मदीना इन बयानात को आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल कर रहा है। लिहाजा तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस बयान को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। इज़ा अस्समाउ इंफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'थिरत علمت نفس ما قدمت وأخرت الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن
الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم शहे विजाले खबर खबर लिल्लाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर खबर लिल्लाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर मुजरिम को बारगाह अदालत में लाए हैं मुजरिम को अदालत में लाए हैं तकता है बेकसी में तेरी राह ले
خبر خبر تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر مانا کے ساتھ مجرموں ناکار ہے رضا مانا کے ساتھ مجرموں ناکار ہے گدا تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله علامہ حافظ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ القول البدیع میں ایک رقت انگیز واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے, بڑے عاشق رسول تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے. اور حقیقت یہی ہے کہ ساری برکتیں رحمتیں یہ درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے مخصوص ہیں. وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے. ان کا نام ہے حضرت عبد الرحیم بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک بار غسل خانے میں آپ کے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی, یہاں تک کہ ہاتھ جو تھا متورم ہو گیا, بہت درد ہو رہا تھا. اب آج کل تو درد کشا ٹیبلٹس مطلب بآسانی دستیاب ہیں, اس دور میں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لہذا ان کو تکلیف بہت تھی, ہاتھ میں ہاتھ سوج گیا تو تکلیف بہت تھی. رات بھر کروٹیں لیتے رہے. اس دوران اونگ آ گئی, آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی دل کی آنکھ کھل گئی, اور کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں. جیسے ہی سرکار کو دیکھا تو بے قرار ہو کر اتنا کہہ سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے یا رسول اللہ زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تجھے چوٹ آ گئی, میں بے قرار ہو گیا اور بےتاب ہو کر تیری خبر لینے پہنچ گیا. پھر جب آنکھ کھلی تو ہاتھ کا درد بالکل تھا ہی نہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق گزشتہ رات تقریباً 2:45 بجے میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حکایت میں نے پڑھی. ایک مقام پر پہنچ کر رقت کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی.
اور بڑی درد انگیز وہ حکایت تھی، تو میں نے سوچا کہ آج اسی حکایت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی شان بڑی عجیب ہے۔ وہ واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی مطلب زیادہ لطف آئے گا، اور اللہ کرے کہ ان بزرگوں کے اور اولیاء اللہ کے واقعات سے ہمیں عبرت اور درس بھی حاصل ہوا کرے، کیونکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ ون وے کے قائل ہیں، ٹو وے نہیں رکھتے، ون وے، لیکن یہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، سیدھا چلا گیا ہے نا۔ تو ایک کان سے سنے تو اس کو مطلب دل میں اتارنے کی کوشش کریں، ٹرن بھی کیا کریں، سیدھا مطلب تھرو نہ جایا کریں۔ تو اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دل میں اترنا شروع ہوں۔ اور دعوت اسلامی کے اجتماعات آپ کو ویسے معلوم تو ہے ہی، یہاں الحمدللہ ہم مل جل کر یہ زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح ہماری اصلاح ہو، ہمارے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی بھی اصلاح ہو۔ بہرحال بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی، نہایت ہی حسین و جمیل، اور وہ رقص و سرور کی محافل برپا کرتی، اور اپنے خاص وقت پر وہ روزانہ بن سنور کر پوری فیشن سے آراستہ ہو کر اپنے دروازے پر بیٹھ جاتی۔ لوگ اس کو دیکھتے رہ جاتے، بہت زیادہ مطلب وہ فتنہ انگیز حسن کی مالکہ تھی، اور یہ آزمائش تھی لوگوں کے لیے۔ تو جب کوئی مفتون ہو جاتا ہے نا، اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا، تو وہ 10 اشرفیاں اس نے اپنی فیس رکھی تھی، 10 اشرفیاں۔ اشرفی سونے کی ہوا کرتی تھی، اور سب سے بڑا سکہ ہوتی تھی اس وقت اشرفی، سونے کی اشرفی۔ وہ 10 سونے کی اشرفیاں لیتی تھی ایک رات گزارنے کا۔ ایک عابد و زاہد شخص تھا، نیک آدمی تھا بیچارہ، وہ وہاں سے اتفاق سے گزرا، اس کی نظر اس فاحشہ پر پڑ گئی، وہ بیٹھی ہوئی تھی بن سنور کر، اس نے بھی دیکھا تو وہ بھی دیکھتا رہ گیا، شہوت اس کو چڑھ گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہوت جو ہے وہ بادشاہوں کو غلام بنا لیتی، اور شہوت کے تماشے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، داڑھی والے ہوتے ہیں، لیکن جب شہوت کا بھوت مسلط ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ خیر اس پر بھی شہوت کا بھوت سوار ہوا، لیکن کسی طرح وہ دل کو پکڑ کر آگے گزر گئے، وہ عابد گزر گیا آگے، لیکن بس اس کے ذہن و دماغ پر وہ عورت جو تھی وہ مسلط ہو گئی۔ اب دن کا چین اڑ گیا، رات کی نیند اڑ گئی، ایک ہی تصور، ایک ہی خیال کہ بس کسی طرح اس کو حاصل کیا جائے۔ 10 اشرفیاں اس کا ریٹ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، بس شہوت اس پر غالب تھی۔ چنانچہ اس کے پاس بکری تھی ایک، وہ بکری اس نے بیچ ماری، اور ادھر ادھر سے اس نے 10 اشرفیاں جمع کر لی، اور اس عورت سے آ کر وہ عابد ملا، اپنی خواہش کا اظہار کیا، 10 اشرفیاں دو، یہ لو، میرے وکیل کے پاس جمع کرا دو۔ اس نے 10 اشرفیاں جمع کرا لی، بکنگ ہو گئی، اچھا تم رات کے وقت فلاں وقت آ جاؤ۔ وہ عابد پہنچ گیا رات کے وقت، اور وہ فاحشہ دوشیزہ جو تھی بن سنور کر پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، یہ گیا تو اور بھی اس کا مطلب ہے کہ دماغ خراب ہوا کہ اب تو۔ پھر اس عابد نے بری نیت سے دست درازی کی، کہ اس نے 10 اشرفیاں دی تھی، وہ اس کا مالک تھا تھوڑی دیر کے لیے، ہاتھ تو بڑھا دیا، لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس کی عبادت، اس کی ریاضت نے کام دکھانا شروع کر دیا، ایک دم اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور اس کو خیال آیا کہ میں اتنے برس سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا خدا مجھے دیکھ نہیں رہا؟ ایک دم اس کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ وہ کانپنے لگا۔ وہ فاحشہ عورت متعجب ہو کر کہنے لگی کہ ڈرتے کیوں ہے؟ یہاں کسی کا خوف نہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، تو نے تو 10 اشرفیاں پیمنٹ کی ہیں، اپنی خواہش پوری کر، میں تو بیٹی تیرے لیے ہوں۔ اس نے کہا واقعی بات تو یہی ہے کہ مخلوق میں سے تو کسی کا ڈر لگ بھی نہیں رہا، تمام جہانوں کا خالق ہے، وہ چونکہ دیکھ رہا ہے تو اس کے خوف کے مارے بری حالت کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس عورت کو اب بھی سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا اپنا کام کر، لوگ تو مجھے پانے کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں، میری فیس بہت اعلیٰ ہے، غریب لوگ تو میرے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے، تو بڑا خوش نصیب ہے جو تو مجھ تک پہنچ گیا، تو فکر ہی مت کر، تیرا کوئی نام نہ لے۔ تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، وہ عابد رو رو کر کہہ رہا ہے کہ بس مجھے تو جانے دے، تو جلدی دروازہ کھول، میں جاؤں یہاں سے، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آ رہا ہے۔ تو اس فاحشہ عورت کو اب کچھ سمجھ پڑنے لگی، نے کہا یہ بتا پہلے بھی کبھی زنا کیا ہے؟ کہ آج تک سوچا ہی نہیں ہے، یہ بالکل پہلا موقع ہے
کہ میں شیطان کے چکر میں آ گیا اور تجھ تک پہنچ گیا، اب میرا کیا ہوگا، ہاں وہ کرنے لگا، رونے لگا۔ تو اس نے جب دیکھا تو وہ بھی پگھلنے لگی کہ اچھا جا۔ تو اس نے کہا میں جاتا ہوں اور میں نے جو تم کو 10 اشرفیاں دیے وہ بھی میں نے معاف کیا۔ وہ عابد کہتا وہ بھی معاف کیا۔ وہ فاحشہ کچھ متاثر ہوئی، اس نے کہا اچھا تمہارا نام کیا، کہاں رہتے ہو؟ نام ہم بتایا اور کہا کہ کوہ لبنان پر میرا مقام ہے، قیام ہے، وہاں رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھولا اور سرپٹ نکل گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بندھی ہوئی ہیں اور بڑا بے قرار اور مضطرب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا کہ یا اللہ میں شیطان کی باتوں میں کہاں گیا، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ کرتا ہوا روتا دھوتا وہ چلا گیا۔ وہ یہاں سے جا چکا، نظر سے اوجھل ہو گیا۔ یہاں اس فاحشہ عورت پر جو اثر پڑا تھا اس نے رنگ دکھانا شروع کیا۔ اس نے سوچا کہ اس نے ارادہ زنا کیا، زنا نہیں کیا تھا، ارادہ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور رک گیا۔ جس اللہ کو یہ مانتا ہے میں بھی تو اسی اللہ کو مانتی ہوں، یہ صرف ارادے سے ڈر گیا اور میں برسوں سے گناہ کر رہی ہوں نہ ڈروں، مجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ اب نہیں کروں گی، اس تیرے بندے نے تو میری آنکھیں کھول دی، جتنا فیشن کا سنگھار کا جو بھی کاسمیٹکس اس دور میں ہوتے تھے سب کو توڑ پھوڑ کر جلا جلو کر اس نے کیا ختم، اور اس پرانے سرانے کپڑے اس نے کیے زیب تن اور اللہ اللہ کرنے میں ہو گئی مصروف۔ کچھ روز تک اس طرح وہ عبادت کرتی رہی، روتی رہی، اللہ سے معافیاں مانگتی رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ شخص جس نے میری تقدیر میں انقلاب برپا کیا ہے کیوں نہ میں اسی سے رابطہ کروں، اور اگر وہ راضی ہو تو اس سے شادی کر لوں، کیونکہ اس سے بہتر مجھے کوئی شخص تو مل نہیں سکتا کہ اسی نے میری زندگی کو بدلا ہے۔ میں اس سے شادی کر لوں اور پھر اس کی نگرانی میں اللہ کی عبادت کروں تاکہ مجھے بھی کچھ اصول آئیں، صحبت تو ضروری ہے، تو اس طرح میں بہتر طریقے پر عبادت بجا لاؤں گی۔ تو اس نے غور کیا، اس کو ایڈریس یاد آیا، اس نے کوہ لبنان پر کہیں کہا تھا، تو چنانچہ وہ تیار ہو کر کوہ لبنان پر پہنچی اور وہاں لوگوں سے معلومات کی کہ اس نام کا، اس حلیے کا کوئی شخص اگر یہاں رہتا ہو۔ تو آخرکار لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو چند لوگ جو تھے وہ مل جل کر اس عابد کے پاس پہنچے، اس کو پہاڑ کے نیچے کھڑا کیا کہ ہم اس کو بلا کے لاتے ہیں۔ اس کے پاس گئے کہ تمہیں کوئی خاتون تلاش کر رہی ہے۔ تو عابد آئے، دیکھے کون ہے۔ جب وہ عابد سامنے آئے تو جیسے ہی اس عورت پر نظر پڑی فوراً پہچان لیا، اور وہ سارا واقعہ جو تھا گناہ والا وہ یاد آ گیا۔ جیسے یاد آ گیا تو رقت طاری ہو گئی اور ایک دم چیخ ماری اور دھڑام سے گرے اور روح پرواز کر گئی۔ ارادہ گناہ ان کو یاد آ گیا، اور بس یہ جب میں نے جملہ پڑھا تو صحیح بات ہے، رقت کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ ایک اللہ والے کہ ارادہ گناہ کے یاد آنے پر دم توڑ دیتے ہیں، اور ہم نااہل ترین لوگ کہ گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، کبھی آنکھ اشک بار نہیں ہوتی، کبھی احساس تک نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کرتے تو ہنستے، گناہ کرتے تو ہنستے۔ آپ داڑھی کیوں مڈاتے ہیں تو وہ کھینچ 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 کر کے کہتے ہیں کہ صاحب وہ کیا کریں، معاشرہ اور فلاں اور یہ۔ ارے کم از کم اتنی تو غیرت اپنے مطلب دل میں رکھو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی کو مونڈ مونڈ کر گندی نالیوں میں بہانے میں تو شرم نہیں آتی، کم از کم اب تو مت ہنسو، ندامت تو کرو اس فعل پر۔ جب کوئی گناہ یاد دلائے اس وقت تو ندامت ضروری ہے، شرم سے آدمی نگاہ جھکائے، ورنہ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا وہ روتے روتے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ بہرحال اس عابد کو اپنا ارادہ گناہ یاد آیا، اس نے چیخ ماری اور دم توڑ دیا۔ اس عورت کو بڑا رنج ہوا، اس نے لوگوں کو کیفیت بتائی کہ ایسی سی بات تھی، اور میں تو آئی تھی کہ اس کی صحبت میں رہ کر کچھ سیکھوں، اور یہ راضی ہو تو میں نکاح کروں، اب مجھے اس کے رشتہ داروں سے ملاؤ کہ کچھ نہ کوئی رشتہ داروں میں بھی تو اثر ہوگا اس کا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ایک اس کا بھائی ہے بالکل کنگال، اس کے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، کم اسی سے میری بات چیت کرا دو، میں اس سے مطلب ہے کہ نکاح کر لوں گی۔ چنانچہ وہ بھی تیار ہو گیا اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اور لکھا ہے کہ اس نیک عورت پہلے بہت گناہگار تھی لیکن پھر تو عابدہ زاہدہ بن گئی، اس نیک عورت سے 70 لڑکے پیدا ہوئے، 70، اور 70 کے 70 اولیاء اللہ ہوئے، سب ولی اللہ۔ اللہ کی شان کہاں یہ طوائف اور فاحشہ اور بازاری عورت، اور کہاں ایک ولی کی نظر اس پر پڑ گئی
اور ولی کی نظر کیمیا اثر نے اس کی قیا پلٹ دی، اس کی نسلوں کو پلٹ دیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف میں آپ نے دیکھا پچھلے لوگوں میں کتنا خوف ہوتا تھا، اور وہ عورت جب سنگار کر کے بیٹھتی تھی لوگ اس پر فریفتہ ہوتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے اتنی فیشن نہیں ہوتی ہوگی، اکا دکا کوئی فیشن کرتی ہوگی، جیسے آج کل بھی دیہاتوں میں اور یہ بے پردگی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اتنی بے پردگی نہیں ہوتی جتنی بڑے شہروں میں ہوتی ہے۔ عام طور پر فیشن اور یہ وہ زینت اتنی نہیں ہوتی۔ اب آج کل تو ہر گلی میں، ہر گھر میں، اور بڑے بڑے مطلب یعنی کہ وہ کمپاؤنڈ بنتے ہیں بعض علاقوں میں کہ ہزاروں آدمی، سینکڑوں آدمی رہتے ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے تنگ رستے ہوتے ہیں، وہاں عورتیں اور بالکل یعنی کہ عورتیں وغیرہ بڑی زینت کر کے فیشن کر کے بالکل دروازوں پر بیٹھے۔ آج کل تو یعنی کہ خدا کی پناہ من سے اتنی فیشن بڑھ گئی، اتنی فیشن بڑھ گئی، اللہ ہمارے حال زار پر رحم کرے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ سال سن 86 کے مارچ کے اخبار میں ایک عجیب و غریب خبر آئی تھی۔ ایک ماں نے، یہ بہت سننے کے قابل آپ کو عبرتناک واقعہ میں سنا رہا ہوں جو سچا واقعہ ہے اور سال بھر کا غالباً پرانا واقعہ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا، ہم نے یہ میں جو ہم نے اور یہ کہتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ عمومی مطلب ہے کہ محاورتاً بولتے کہ واقعی یہ کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائیے، نعوذ باللہ۔ معاملہ ایسا ہی ہے کہ کتنی قرآن کی آیتیں سناؤ، کتنی حدیثیں سناؤ، کتنا ہی خوف خدا دلاؤ، لیکن آج کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے نمازیوں کو اتنا ہی سمجھاؤ، بارہا تجربہ ہو، کتنا ہی اس سے کہو کہ بھائی نماز پڑھو، یہ ثواب ہے، وہ گناہ نہ پڑھنے میں، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، بالکل لاپرواہی۔ تو عجیب مطلب کہ ماحول ہے یہ، یعنی کہ دماغ میں بات جاتی نہیں۔ بات یہ کہ ہمارا ذہن اور ہمارا دل اب گناہ کر 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 کے اتنا زنگ آلود ہو چکا ہے کہ ہم پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا، اس ماں نے ایک اخبار میں کسی سے مشورہ طلب کیا تھا، تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس ماں نے لکھا تھا کہ میری ایک جوان بیٹی تھی شادی شدہ، وہ بیمار ہوئی، اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد اس کو دفن کرنے کے لیے جب قبرستان لے گئے اور قبر جب اس کے لیے کھودی گئی تو قبر کے اندر 60 یا 70 سانپ کنڈلی مار کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، دوسری جگہ قبر کھودی، وہیں بھی وہی سانپ تھے۔ تیسری جگہ قبر کھود نکالی، وہاں بھی وہی سانپ تھے، وہی 60-70 سانپ کنڈلی مار کے بیٹھے۔ ناچار جو تو اب کیا ہوا ہوگا تو اللہ ہی بہتر جانے اس وقت کیفیت لوگوں کی، جو تو لوگوں نے یا کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ یہ اس کا عذاب ہے، جو بھی ہو، تو جو تو اس لڑکی کو، اس لاش کو، میری بیٹی کو لوگوں نے سانپوں کے اوپر ڈال دیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور جو گور کن ہوتے ہیں مزدور وغیرہ، وہ جو تو مٹی وٹی لیپ تھوپ کے وہ بھی فرار ہو گئے۔ وہ اتنے خوفزدہ تھے وہ گور کن، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے آج تک کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ تو وہ ماں کہہ رہی تھی کہ میرے داماد کی بھی حالت بڑی غیر ہو رہی تھی، بار بار وہ سر کو جھٹکا دے رہے تھے خوف کے مارے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر اس ماں نے جو بات کہی نا، وہ اگر آپ گرہ میں باندھ لینا تو بڑی کام کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماں نے اخبار میں یہ لکھا تھا کہ اس ماں نے یہ کہا کہ میری بیٹی فیشن کرتی تھی، میں اس کو بارہا منع کرتی رہی لیکن وہ مانتی نہیں تھی، اس کے سوا کوئی گناہ میری سمجھ میں نہیں آتا اس کا۔ وہ ماں کہتی ہے کیونکہ میری بیٹی صوم و صلات کی بھی پابند تھی، وہ روزہ رکھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، لیکن وہ فیشن کرتی تھی، مانتی نہیں تھی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہی اس کا جرم تھا۔ تو اخبار میں جواب دیا اس نے، جواب شاید ادھورا تھا، وہ بہرحال وہ جواب اس نے اپنی مرضی سے دیا۔ اس نے اس طرح کا جواب دیا کہ محترمہ، آپ کی بیٹی کہ اس پیچیدہ معاملے کا حل آپ کے اپنے ہاتھ میں، اس طرح کا گول مٹول جواب دیا۔ شاید وہ کہنا یہ چاہتا تھا اخبار والا کہ تم اپنی بیٹی کو سچے دل سے معاف کر دو کہ وہ تمہاری بات نہیں مانتی تھی اور فیشن کرتی تھی، تو شاید عذاب دور ہو جائے۔ یا تم ماں اور ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے تو تم اس کے لیے دعا کرو، جو بھی اب مطلب اس نے مبہم 2-3 عبارتوں میں اس کا جواب اخبار میں دے دیا تھا۔ تو میرے پیارے صحیح بھائیوں، آپ نے دیکھا فیشن، وہ لڑکی ماں اعتراف کرتی ہے
اور یہ ماں سمجھدار تھی کہ اپنی لڑکی کو فیشن سے روکتی تھی. کیا اب بھی کوئی ایسی سمجھدار ماں آپ نے دیکھی ہے؟ ہوگی. وہ بھی مطلب اسی معاشرے کی عورت ہے اور نام بھی ظاہر مسلمانوں والا ہے. تو یہ کہ ایسی خواتین تو بہت کم ہوں گی جو پردے کی تلقین اپنی بیٹیوں کو کرتی ہوں گی. ورنہ توبہ آج کل اور ماں باپ کے مظالم خصوصاً دین کے معاملے میں اپنی اولاد پر انہیں یقین مانے میرا یہ معمول بن گیا. مجھے آتے ہی رہتے ہیں بیچارے ہمارے دیوانے اور بتاتے رہتے ہیں میرا دل لیکن یوں سمجھے کہ ایک طرح سے خون روتا ہے. بالکل ان کی جب سنتا ہوں تو میں سیریس ہو جاتا ہوں. بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا حل کروں. مثلا کوئی آتا ہے, ایک لڑکا بیچارہ بیچ میں آیا, مجھے بڑا رحم آیا, میں کیا اس کی مدد کر سکتا ہوں. وہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاؤں گا تو مجھے میرے ماں باپ اتنا مارتے کہ نشان پڑ جاتے ہیں. مارتے نہیں, ہم ملا نہیں بننے دیں گے. ایسے بیچارے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امامے پھاڑ دیتے ہیں, ہمارے امامے جلا دیتے ہیں, ہمارے سنت کے مطابق کپڑے سلواؤ تو وہ پھاڑ دیتے ہیں. اجتماع میں تو کئی ایسے لڑکے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم کو آنے نہیں دیتے, گھر بند کر دیتے ہیں, نکلنے نہیں دیتے اور بہت تنگ کرتے ہیں. ایک بیچارہ بدین سے ہمارا دیوانہ آیا ہوا, وہ بیٹھا ہوگا, اس نے عجیب بات بتائی. ایک لڑکوں کو پچھلے چند جمعرات پہلے وہ لایا تھا اجتماع میں, تو ایک کو جس کو لایا تھا نوجوان لڑکا تھا, اس نے بیچارے نے کہا میں داڑھی بھی رکھوں گا, سب کچھ کروں گا اور میں درس بھی دوں گا بدین میں جا کر. اس کی ماں کو پتا چل گیا, تو اس کو میں نے پوچھا اس سے کیا حال ہے. اس نے بتایا کہ اس کی ماں کو پتا چل گیا کہ وہ میری دوستی کی وجہ سے وہ داڑھی اور یہ سب درس و تیاری ہو گئی ہے. تو اس کی ماں نے